نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں۔ اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا، اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی، چھنگلیا، چیچی، اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا ہے کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتہ ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی، مسلمان ایک وجود کی طرح ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اگر اس طرح سوچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو بھیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم بڑے ہیں، تو آپ بڑے ہیں، لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو، علاج کراؤ۔ لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، اس کا مطلب ہے بڑے دماغ والے نے یا تو سوچنا بند کر دیا ہے، یا وہ خود غرض ہو گیا ہے، یا لالچی ہو گیا ہے، یا پھر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں تو حدیث پاک بیان کر کے مثال دے رہا ہوں، اب مجھے حدیث کا ترجمہ تو کرنے دینا بھائی، حضور کے فرمان پر تو بات کرنے دو نا بھائی۔ یا تو اس نے اس حدیث کو سمجھا نہیں، اور اگر سمجھ لیا ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ فلسطین کی بیٹیاں روتی رہ گئیں اور تو رویا ہی نہیں؟ اگر تو جسد واحد تھا تو جس طرح تیری بیٹی روئے تو تو روتا ہے، اس طرح تجھے فلسطین کی بیٹی کے رونے پر بھی رونا چاہیے تھا، پھر تجھے فلسطین کی بہن کے رونے پر بھی رونا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے نا کسی کو چھوٹا سمجھا، کسی کو حقیر سمجھا، اور بھئی یہ تیرا خیال ہے کہ فلانا فلاں ہے اور فلانا فلاں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو نبی پاک کی قوم ہے۔ بحثیت مسلمان سوچے مسلمان۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت سلمان فارسی سے نام کیا ہے، فرمانے لگے میرا نام اسلام ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ فرمایا اسلام۔ کہا دادا کا نام اسلام؟ آپ فرمانے لگے تو کتنے کو سوال پوچھے گا، میں کتنے کو جواب دوں گا؟ سلمان کا ہر چیز ہی محمد مصطفیٰ کا دین ہے، میرا سارا کچھ میرے نبی پاک کا دین ہے، شروع بھی یہی ہے، اختتام بھی یہی ہے، یہی میرا سارا کچھ ہے۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی ہے تو آقا بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ بس ہم اتنے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ تو مسلمان ہو کے سوچیں، بحیثیت مسلم کے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین، یا رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس کے لیے کام کس طرح کریں، جد و جہد کس طرح کریں؟ تو ہمیں کہا گیا قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال سے پوچھا، اقبال اس کام میں مدد کیسے ملے گی، کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو اس نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اللہ تیری مدد کرے گا، تم موحد ہے، رب کو ماننے والا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو مصطفیٰ کریم کا ماننے والا ہے، تیری مدد ہوگی ہر میدان میں۔